ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایک بڑی بلکہ بہت بڑی پیشکش کر دی گئی ہے، جیسا کہ ان کی رجیم کو، ان کے بہت سے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ فارم 47 پر آئے ہیں۔ ہمیں یاد آ گیا گوجرا میں ایک الیاس چونٹیا ہوا کرتے تھے، چودھری الیاس ان کا نام تھا لیکن لوگ ان کو الیاس چونٹیا کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آج کی جو رجیم ہے، جس طرح سے شہباز شریف ہیں، ایک طرف وہ ہو گئے الیاس چونٹیا اور دوسری طرف ہمارے ہو گئے فارم 47 والے شہبازہ سینتالیہ، الیاسا چونٹیا شہبازہ سینتالیہ۔ پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے الیاسا چونٹیا پر۔ الیاسا چونٹیا گوجرا کے جیسا کہ بتایا وہاں کے رہنے والے تھے، ایک اچھے سیاستدان تھے، اعلیٰ درجے کے سیاستدان تھے، لیکن وہ کہتے تھے کہ میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ یہ ان کی انکساری تھی، پڑھے لکھے تھے، دنیا جہان گھوم کے پھر چکے تھے۔ آپ کے سامنے کوشش کریں گے ان کا ایک کلپ رکھ دیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ سارا اللہ تعالیٰ دا اپنا نظام ہے، اللہ تعالیٰ تے میں بلیو کرنا ہے، انہیں عزت دینی ہے، ذلت دینی ہے، سب انہیں قرآن مجید بھی اسی طرح وا تو عزت من تشاء وا تو ذل من تشاء، جنوں چاہواں عزت دیواں، جنوں چاہواں، یہ او دی مہربانی ہے، او دی نوازش ہے بھی انہیں میرے نوں عزت عطا فرمائی، میں جہو جہا بھی سا۔ الیاسا چونٹیا شاید اپنے علاقے کے چک 64 کے وہ رہنے والے تھے۔ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ آج کے پاکستان کے وزیر اعظم، جن کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فارم 47 والے وزیر اعظم ہیں، ان کی طرف سے پیشکش کیا کی گئی ہے؟ ایسی پیشکش کر دی گئی ہے کہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو تسلیم کر لیا کہ میں 47 ہوں۔ قومی اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ 2018 کے الیکشن کی تحقیقات کرا لیں، اگر وہ جائز حکومت ہے تو یہ بھی جائز حکومت ہے۔ 2018 کے الیکشن کی کہتے ہیں کہ تحقیقات کروا لیں، اگر عمران خان کی 2018 میں بننے والی حکومت جائز تھی تو پھر ہماری آج کی حکومت بھی جائز ہے۔ عمران خان نے کسی ایک موقع پر بھی نہیں کہا تھا کہ ہماری حکومت جائز نہیں ہے۔ بہرحال ان دنوں میں جب انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی، جس طرح سے آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں اور بھی کئی لیڈر کہتے ہیں، عمران خان نے کہا کہ جو بھی حلقہ آپ کھلوانا چاہتے ہیں ہم کھولنے کے لیے تیار ہیں، اور عمران خان نے 4 حلقے 2013 والے کھولنے کا کہا تھا۔ ان کی طرف سے انکار کیا گیا تو عمران خان نے وہ سارا کچھ کیا، جس طرح سے وہ لوگوں کو لے کے لانگ مارچ لے کے اسلام آباد میں جا بیٹھے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک طویل دھرنا دیا تھا۔ عمران خان کا بنیادی مطالبہ یہی تھا کہ 4 حلقے کھولے جاؤ۔ عمران خان کی اپنی حکومت ہے، انہوں نے ایسے ہی الزامات لگائے تو انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ چاہتے ہیں حلقے کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 2018 میں اگر وہ حکومت جائز تھی تو پھر ہماری حکومت بھی جائز ہے۔ شہباز شریف صاحب مزید کہتے ہیں کہ اس میں اگر جادوگری نہیں ہوئی اور بکسے نہیں بھرے گئے تو تحقیقات کرا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بات نکلی تو دور تک جائے گی۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ تحقیقات کروا لیں، بات نکلی تو دور تلک جائے گی۔ یہ شہباز شریف صاحب کا تکیہ کلام ہے، تلک تک جانے کا بھی اور شبانہ روز کا بھی وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ان کی طرف سے بہت بڑی پیشکش کر دی گئی اور ایسی پیشکش کر دی ہے کہ اس سے شہباز شریف صاحب خود ہی دوڑ لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب، ان کی طرف سے یہ پیشکش تو اس پر کیا وہ عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ تحریک انصاف والے بھی کہتے ہیں کہ 2018 کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی، بے ایمانی ہوئی تھی، یہ ان کی طرف سے کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس میں دھاندلی اس طرح سے ہوئی تھی کہ ہماری جیتی ہوئی سیٹیں 18-19 سیٹیں ان کو دے دی گئی تھی، کیونکہ اوپر جو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں وہ لانا تو عمران خان کو ہی چاہتے تھے، لیکن اتنی اکثریت ان کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ یہ تحریک انصاف کا موقف ہے۔ اور پھر ان کی طرف سے یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ خواجہ آصف صاحب ہارے ہوئے تھے اور رانا ثناء اللہ بھی ہارے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی آپ انتخابی رزلٹ کو دیکھ لیں، رات گئے تک یہ دونوں لوگ ہارے ہوئے تھے، لیکن صبح اعلان کیا گیا کہ یہ جیت گئے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ کہتے ہیں تحریک انصاف والے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی، ہماری 18 سیٹیں دوسری طرف کر دی گئی تھی، جبکہ شہباز شریف اینڈ کمپنی اور ان کے حامی بہت سے اینکر بھی یہ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں بھی 2 نمبری ہوئی تھی۔ 2 نمبری کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا اپنا نقطہ نظر ہے اور تحریک انصاف کا اپنا نقطہ نظر ہے۔ یہاں پہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ایسے حالات پیدا کر دیے گئے تھے کہ عمران خان کی جیت کے لیے راہ ہموار ہو رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کو جس طرح سے لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا تھا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں نہیں لگتا کہ کسی قسم کی کوئی دھاندلی کی گئی ہے۔ بہرحال تحریک انصاف کا یہ کہنا
कहना कि 18 सीटें हमारी गई, और मुस्लिम लीग नून का कहना कि हमारी कितनी सीटें गई, इनकी सीटें कितनी जा सकती हैं, इनका क्या दावा हो सकता है, यही 15-20 का दावा होगा। लेकिन जो कोई 2024 के इंतखाबात में हुआ वो तहरीक इंसाफ वाले दावा करते हैं हमारी 180 सीटों पर धांधली की गई, हम 2/3 अक्सरियत से जीत चुके थे, इसमें कोई शक नहीं है। इनके अपने एंकर ये कहते हैं मुस्लिम लीग नून के, हम ये कहते हैं कि 2024 में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया के सामने है। साथ ही दूसरी सांस बल्कि उसी सांस में ये कह देते हैं कि 2024 में अगर ये हुआ है तो फिर 2018 में भी वो हुआ था, उसको जस्टिफाई करने के लिए सारा कुछ इनकी तरफ से कह दिया जाता है। तो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये कह देना कि 2018 में भी धांधली हुई थी, अगर वो हुकूमत जायज है तो आज की हुकूमत भी जायज है। गोया उन्होंने ये एतराफ कर लिया कि इस दौरान भी जो 2024 के इलेक्शन हुआ उसमें धांधली हुई और हम फॉर्म 47 पर ही जीत कर सामने आगे आए हैं, इसमें कोई शक नहीं रह जाती। आप किसी से पूछ लें कि शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो कुछ कहा गया उसका क्या मतलब बनता है। हो सकता है शहबाज शरीफ साहब की इसी बयान पर तरामें खींच दी जाएं, तनाबें खींच दी जाएं, बल्कि लगाम में खींच दी जाएं कि ये आपने की तरफ से क्या कह दिया गया है। देखते हैं कि इसका एंड रिजल्ट क्या होता है जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ऐसा बयान दिया गया है। बाकी शहबाज शरीफ साहब के बयान का अगला हिस्सा भी आपके सामने रख देते हैं, उस पर फिर आगे चलकर बात करते हैं। उन्होंने इसी बयान में इसी मौके पर यह भी कहा कि अपोजिशन लीडर की गैर मौजूदगी में बाद मामला पर बात नहीं करूंगा, इसकी तो ज्यादा अहमियत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि क़याम अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया, 60 रोज में मुस्तकिल मुआहदे की उम्मीद है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से पाकिस्तान की सियासत की बात की गई है और दूसरी तरफ उनकी तरफ से आलमी सफारतकारी की भी बात कर दी गई। और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से इस्तकबाल किया, पज़ेशकियान साहब का ईरान के सदर थे, पाकिस्तान आए तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया भी जाना चाहिए था। इस मौके पर इनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौजूद थे। आसफा के बारे में कहा जाता है कि वो भी मौजूद थी, एयरपोर्ट पर मौजूद थी जहाँ पे इस्तकबाल किया गया। मोहसन नकवी भी मौजूद थे। और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से छतरी पकड़ी हुई है तो माशाल्लाह से कितने हसीन लगते हैं, कितने खूबसूरत लगते हैं, कितने हैंडसम लगते हैं, कितने एक किस्म के वो दुनिया में अपनी मिसाल आप नजर आते हैं। एक मौके पर उनकी तरफ से गैर मुल्की दौरे पर गए हुए थे, एक खातून से बारिश के दौरान उन्होंने छतरी पकड़ ली, इन्होंने अपने ऊपर छतरी किए रखी। वो लड़की जो इनको बारिश से बचाने के लिए छतरी लेके चल रही थी, उसका बारिश में भीग के क्या हाल हुआ होगा। यहाँ पे देखिए कि शहबाज शरीफ साहब ने धूप से बचने के लिए छतरी तान रखी है, लेकिन सदर साहब उसके बाहर हैं। जिनके लिए शहबाज शरीफ ने छतरी ताननी थी वो छतरी के बाहर हैं और अपने ऊपर उन्होंने छतरी की हुई है, तो इसकी भी कोई खास जरूरत नहीं थी। लेकिन ये जहां भी जाते हैं पाकिस्तान में भी ऐसी ही हरकतें करते चले जाते हैं, तो ये भी इनकी एक हरकत शरीफ ही कही जाएगी कि किस तरह से इन्होंने धूप से बचाने के लिए, मेहमान को बचाने के लिए छतरी पकड़ ली। और ये देखिए कि इन्होंने सूट भी पहना हुआ है, छतरी से नजर आता है कि बारिश होने की वजह से इन्होंने छतरी पकड़ी है, बारिश नहीं थी, यहाँ पे धूप थी, धूप से बचने के लिए उन्होंने छतरी पकड़ी। लेकिन साथ ही उन्होंने पैंट कोट और टाई कितनी कस के बांधी हुई है भी जरा देखिए कि शदीद गर्मी है, टाई सूट पहना हुआ है, छतरी ऊपर ओढ़ी हुई है, छतरी ऊपर तानी हुई है। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता और देखा भी जाता है कि ये सूट पे सूट बदलते हैं, सूट पे सूट बदलते चले जाते हैं। सुबह और सूट होता है, दोपहर को और सूट होता है और शाम को कोई और सूट होता है। इनके पास सूटों का अंबार लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं, अंबार नहीं लगा। एक सूट ये पहन लेते हैं तो लाइटर नोट में हम ये कह रहे हैं कि दोबारा वो सूट नहीं पहनते, तो क्या उनके अंबार लग जाते हैं? नहीं, अंबार भी नहीं लगते। एक सूट पहन लेते हैं तो उसको फूंक देते हैं, उसको जला देते हैं ताकि दोबारा पहनने की नौबत ना आए और फिर नया सूट होने के लिए तैयार, एक नहीं बल्कि कई सूट होने के तैयार हो। आपने देखा हो, जरा गौर से देखिए कि जब से वजीर आजम बने हैं इन्होंने पहले का एक मरतबा पहना हुआ सूट दोबारा नहीं पहना। इससे यही अंदाजा किया जा सकता है कि इनके पास सूट बेशुमार हैं और जब किसी मेहमान के लिए मिलने के लिए जाते हैं तो सूट पहन के जाते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन नहाने के लिए भी ये सूट पहनते हैं, सूट पहन के सर्दियों में गर्मियों में ये नहाते हैं। इतने ज्यादा इनकी तरफ से सूट सलवाए गए हैं और उनमें जरा डिजाइन देखे, ये किस डिजाइन का है, ये किस डिजाइन का है। सुबह कुछ और डिजाइन वाला होता है, दोपहर को और डिजाइन होता है और शाम को कोई और डिजाइन होता है। तो हमारे वजीर आजम साहब ने दुनिया में एक नई मिसाल कायम कर दी है कि सूट पे सूट पहना है और एक दफा का पहना हुआ सूट दोबारा नहीं पहना।
یہ سارا کچھ ہم نے آپ کے سامنے لائٹر نوٹ میں رکھا ہے۔ چلتے ہیں آزاد کشمیر میں، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے، بڑی خبر نہیں بلکہ بہت بڑی خبر ہے۔ وہاں کی ہائی کورٹ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو رجسٹریشن کروانے دی جائے۔ تحریک انصاف کی رجسٹریشن کا حکم دے دیا گیا ہے، یہ ہائی کورٹ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے۔ اس کے لیے ایک لارجر بینچ بنایا گیا تھا، بڑا بینچ بنایا گیا تھا۔ معاملہ آگے جاتا ہے سپریم کورٹ میں تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ نظر نہیں آتا کہ یہ فیصلہ برقرار رہے گا، لیکن آزاد کشمیر الگ سے ٹیریٹری ہے لیکن پاکستان ہی کا ایک حصہ مانا جاتا ہے۔ تو تحریک انصاف کے حوالے سے نہ صرف یہ کہ ایک ٹیریٹری، ایک صوبہ بلکہ ایک ضلع، کہیں بھی حتیٰ کہ ایک حلقے میں بھی یہ فیصلہ آ جاتا ہے کہ تحریک انصاف کو بطور پارٹی حصہ لینے کے الیکشن میں اجازت دے دی گئی ہے اور ان کا نشان بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ یہ آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو رجسٹریشن بھی ہوگی اور ان کا انتخابی نشان بھی وہی ہوگا۔ وہاں کی سپریم کورٹ دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ بہرحال یہ تحریک انصاف کے حوالے سے بہت ہی بڑا فیصلہ ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ایک حلقے میں بھی پاکستان میں یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ بھی چھوٹا فیصلہ نہیں ہوگا، بہت بڑا فیصلہ ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں صورتحال کیا بنتی ہے۔ باقی عمران خان کی بہنوں کی کل ملاقات کا دن تھا۔ اس خاندان کے 5-6 لوگ عمران خان سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہر منگل کو باری ہوتی ہے، لیکن کل بھی ملاقات ان کی بہنوں کی نہیں کروائی گئی۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے، کہا گیا ہے کہ ان کی ایک بہن کو کہا گیا ہے کہ آپ ملاقات کر سکتی ہیں۔ ان کی بہن کی طرف سے یہی بات سامنے آئی ہے، مبینہ طور پر کہا گیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اکیلی نے ملاقات نہیں کرنی۔ نورین خانم کے حوالے سے یہ بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ میں نے اکیلی نے ملاقات نہیں کرنی کیونکہ یہ ہائی کورٹ کے حکم کی حکم عدولی ہو جائے گی۔ ایسا بالکل بھی ہم نہیں سمجھتے۔ اگر عمران خان کی صحت کے بارے میں جاننے کے لیے کسی بچے کو بھی جانے کی اجازت مل جاتی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ملاقات کر لیں۔ عمران خان کی صحت سے زیادہ کچھ بھی ان کے لیے بڑا اور ضروری نہیں۔ اگر ایسی پیشکش کی گئی ہے اور اس کو ٹھکرایا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نادانی والی بات ہے۔ بہرحال ایسی خبریں ان کی طرف سے براہ راست تو نہیں دی گئی، لیکن ادھر ادھر سے ہی خبریں سامنے ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے ایسا نہ کہا گیا ہو۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ان کی طرف سے فوجی شخصیات کا نام لے لیا جاتا ہے، اداروں کا نام لے لیا جاتا ہے۔ عمران خان ویسے کرتے ایسے ہی ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کا نام لے لیتے ہیں، اچھے طریقے سے بھی ان کا نام نہیں لیتے۔ کسی کو پاگل کہہ دیتے ہیں، کسی کو ذہنی مریض کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ ایسے بیانات کی وجہ سے عمران خان کی ملاقاتیں بند کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔